رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ میاں بیوی کی محبت کی ایک مثال۔ بیوی شوہر کے ساتھ محبت اطاعت والا معاملہ کرے تو شوہر کو وہ اپنا عاشق بنا لیتی ہے، اپنا آقا اور غلام دونوں بنا لیتی ہے۔ خادمہ بن جائے تو شوہر بھی اس کا خادم، اس کا عاشق، اس کا رازدار و مشیر بن جاتا ہے۔ مگر شروع میں نئی دلہن کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس کو ایک مثال تو آپ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے وہ خوبیاں سیکھی تھی جن کے ذریعے اپنے شوہر کو اپنا سچا دوست، جیون ساتھی، خوشی و غم کا ساتھی بنا لیا تھا۔ جب ان کے شوہر سے سارے قریش نے کہا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، پھر قریش کے جس عورت سے تم کہو گے اس سے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنے گھر میں مت رکھو۔ مگر حضرت ابو العاص جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے کہنے لگے، نہیں، قسم خدا کی میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میری بیوی زینب کے بدلے مجھے قریش کی کوئی بھی اور عورت مل جائے۔ غور کیجیے، اطاعت سے محبت کے اظہار سے بیوی اپنے شوہر کے دل میں کیسی جگہ بنا لیتی ہے۔ قبیلہ قریش کی ساری برادری ان سے طلاق دینے پر اصرار کر رہی ہے، اور قریش کی خوبصورت سے خوبصورت عورتیں دینے پر راضی ہیں، مگر یہ ابو العاص کہہ رہے ہیں مجھے کوئی اور عورت منظور نہیں ہے، زینب کا کوئی اور مقابل ہو ہی نہیں سکتا، میں زینب کے بدلے کسی اور کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا اس میں کسی مسلمان لڑکی کے لیے کوئی نصیحت ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھے کہ وہ بھی اس پر مجبور ہو جائے کہ اس خدمت گزار بیوی کا بدل مجھے بھی اور کہیں بھی نہیں مل سکتا؟ اسی طرح ایک عرب دیہاتی جو قبیلہ بنی عذرا کے تھے، ان سے کسی حسین لڑکی کا نکاح ہوا۔ جب اس دیہاتی کے پاس پیسہ نہ رہا تو لڑکی کے باپ نے زبردستی گھر بیٹھا لیا۔ شوہر مروان کے پاس پہنچا۔ مروان نے لڑکی اور اس کے والد کو بلایا۔ مروان کو یہ لڑکی اتنی پسند آئی کہ زبردستی طلاق دلوا کر عدت کے بعد لڑکی کے والد کو خوش کر کے اس لڑکی سے مروان نے نکاح کر لیا۔ شوہر اس کی محبت میں فریبتا تھا۔ شوہر امیر بادشاہ کے پاس شام ملک سیریا پہنچا۔ قاضی نے لڑکی کو بلوایا اور مروان کو خوب ڈانٹا۔ مروان نے معذرت چاہی کہ لڑکی ایسی تھی کہ میں اس میں معذور ہو گیا۔ امیر نے اس پرانے شوہر کے سامنے لڑکی کو بلایا اور فیصلہ کروانا چاہا۔ امیر کی نگاہ جب اس عورت پہ پڑی تو امیر نے اپنے نکاح کے لیے منوانے کی کوشش کی۔ امیر نے پہلے اس کے شوہر سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اس سے نکاح کر لوں؟ شوہر نے بالکل انکار کیا اور دو شعروں میں خدمت گزار بیوی کی محبت کو ذکر کیا۔ ترجمہ: اللہ کی قسم میں اس عورت کی محبت کو بھول نہیں سکتا، یہاں تک کہ میں قبر میں چلا جاؤں اور میرا جسم مٹی مٹی ہو جائے۔ کیسے میں اس بیوی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہوں، حالانکہ میرے دل کا ہر گوشہ اس کی محبت میں بھرا ہوا ہے۔ اگر میں نے ایسا کر بھی لیا تو اس بیوی نے مجھے جو محبت اور اطاعت دی ہے اس کا شکریہ و بدلہ میں ادا نہیں کر سکوں گا، بلکہ میں اس کے احسان کی ناقدری کرنے والا رہوں گا۔ پھر بیوی سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو تاکہ عزت و شرافت کے ساتھ محلوں اور سونے چاندی میں رہو، یا مروان کے پاس جانا چاہتی ہو جس نے تمہارے پرانے شوہر پر تمہارے والد کی ملی بھگت سے غصب کر کے ظلم کیا، یا اس پرانے دیہاتی شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو غریب و فاقے اور جھوپڑی میں اور پریشانی میں اور مصیبت و بلاؤں میں دوبارہ لوٹ کر جانا چاہتی ہو؟ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے عربی اشعار میں جواب دیا، کاش آج مسلمانہ
लड़कियों को अरबी भाषा आती तो हमारा हाल कुछ और ही होता। हम उन शेरों का तर्जुमा पेश करते हैं लेकिन उसका मतलब किसी ज़बान में भी नहीं समझा जा सकता। इसका हकीकी मतलब तो वही समझ सकती है जिसको अरबी भाषा आती हो। काश मुसलमान औरतों में अरबी सीखने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो जाए। अगर आप खुद नहीं सीख सकी तो अपनी बच्चियों और बहनों को ज़रूर अरबी भाषा सिखाएं। तर्जुमा यह है कि मुझे तो यह देहाती ही पसंद है, अगरचे यह भूख व झोपड़ी में है, लेकिन उसमें मुझे इतनी मोहब्बत दी है, मेरे साथ ऐसा अच्छा सलूक किया है कि मेरी निगाह में मेरे घर वालों और रिश्तेदारों के मुकाबले में अब सबसे ज़्यादा प्यारा और सम्मानित व महबूब शख्स यही देहाती है। जहाँ तक अमीर या उसके हाकिम मरवान का ताल्लुक़ है तो कोई उनमें दिरहम वाला है, कोई दिनार वाला, यानी कोई सोना देगा, कोई चांदी देगा, लेकिन मोहब्बत व प्यार उल्फत तो इसी देहाती से मिलेगी। अगर आप मुझे इस शौहर के पास जाने दें तो यह आपका एहसान व करम होगा। अल्लाह करे तमाम मियाँ बीवी में ऐसी ही मोहब्बत हो, ऐसी ही उल्फत हो, एक दूसरे के लिए फना होने वाले, एक दूसरे के लिए भलाई चाहने वाले, एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले, एक दूसरे को दीन पर उभारने और तहज्जुद में एक दूसरे को उठाने वाले, अल्लाह के रास्ते में दीन को फैलाने के लिए फिरने वाले बने और बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।